العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حقیقت توحید یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی شریک ہو نہ کوئی ساجھی، کیونکہ ہمارا اور کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہماری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے، تو صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور جانتے بوجھتے کسی بھی قسم کا شرک نہ کیا جائے، چاہے وہ شرک خفی ہی کیوں نہ ہو اور الفاظ میں شرک کیوں نہ ہو۔ الفاظ میں شرک یہ ہے کہ یوں کہا جائے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، یہ کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اور یہ شراکت کا معنی دیتا ہے اور غیر اللہ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سنن نسائی کی ایک حدیث میں ہے ان یہودیا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انکم تشرکون تقولون ما شاء اللہ وشئت وتقولون والکعبہ فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا ورب الکعبہ۔ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کر کہنے لگا تم مسلمان لوگ شرک کرتے ہو، یوں کہتے ہو ما شاء اللہ وشئت، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، اور تم کعبہ کی قسم بھی اٹھاتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کعبہ کے بجائے رب کعبہ کی قسم اٹھایا کریں، اور یوں کہنے کے بجائے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، یہ کہا کریں وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ یعنی توحید کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے، البتہ یہ کہنا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں جائز ہے، کیونکہ پھر جسے عربی میں ثم کہا جاتا ہے یہ شراکت اور برابری کا معنی نہیں دیتا ہے بلکہ ترتیب کا معنی دیتا ہے۔ اس صورت میں غیر اللہ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں رہتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت فقال اجعلتنی للہ ندا بل ما شاء اللہ وحدہ۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا، صرف اتنا کہو وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ رواہ احمد والنسائی فی عمل اليوم واللیلہ۔ واللہ تعالی اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔